الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب عالی، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ کوئی انسان کیا بننا چاہتا ہے، کوئی کیا بننا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ذہن میں، کوئی بچہ جب اسکول کے اندر جاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے۔ تو اس کا مقصد پوری زندگی کے اندر جو لگن اور جو محنت، رات دن محنت، پھر وہ انجینئرنگ کے پیچھے وہ ساری محنت کر دیتا ہے۔ کسی کو شوق ہوتا ہے میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں، تو وہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ وہ بچپن سے لے کے اسکول جاتا ہے، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی سے پھر ہائی لیول تک جاتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں بڑے ہو کر سیاستدان بنوں، تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بڑے ہو کر پھر سیاستدان جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور بالآخر وہ بن بھی جاتا ہے، اور پھر وہ اس چیز پہ خوش بھی ہوتا ہے، اور بالآخر وہ ایک اپنا مقصد سمجھتا ہے، اور پھر آگے وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا اپنا مقصد ہے، وہ اپنے مقصد کے پیچھے کسی نہ کسی مقصد کے پیچھے ہر انسان جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ اپنا زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد بنا کے بیٹھا ہوا، کوئی بھی ہو، چاہے آپ بے شک آپ گلی محلے میں چلے جائیں، کسی چوک میں چلے جائیں، کوئی بندہ بیٹھا ہو، بے شک آپ اس سے پوچھ لیں آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ بتائے گا کہ میری زندگی میں کیا کیا مقصد ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹر کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی انجینئر کے پیچھے لگا ہوا ہے، انجینئر بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو انجینئر بن گیا، بننے کے بعد پھر کیا ہے، پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیلی صبح اٹھتا ہے، وہ کلینک پہ جاتا ہے، وہاں پہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد وہ کسی کلینک پہ جاتا ہے، کلینک پہ جانے کے بعد واپس آتا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے، وہ سارا کچھ اور ہر چیز آگے پیچھے، اس طرح انجینئرنگ ہے، اس طرح باقی شعبے ہر چیز ہے۔ لیکن اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھا ہی نہیں رہے، بتا ہی نہیں رہے کہ ہمارے جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ مقصد بالآخر ہے کیا، وہ ہے کیا، یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے۔ ہم ان کو ڈاکٹرنگ، انجینئرنگ اور آگے مختلف شعبوں کے بارے میں ضرور بتا رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، دین اسلام میں اس کی ممانعت بالکل بھی نہیں کرتا، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جو انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا تو اس سے پہلے فرشتوں نے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، یا آپ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہم کم ہیں کہ جو آپ کی عبادت کرتے ہیں، یا ہماری عبادت کے اندر کچھ ایسی کمی آ گئی ہے کہ آپ انسانوں جیسی مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک دنیا کے اندر بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل، آپ میری عبادت کرتے ہو، صبح شام عبادت کرتے ہو، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، کوئی قیدے میں ہے تو قیدے میں ہی ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، کوئی فرشتے جو جس حالت میں ہیں وہ اسی حالت میں اللہ پاک کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ اس جو عبادت ہے وہ تمہاری عبادت سے مختلف ہوگی۔ تم جو عبادت کرتے ہو تو تمہیں گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور تم گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ لیکن وہ جو انسان ہوگے جو دنیا میں جائیں گے، جب وہ دنیا کے اندر جائیں گے تو وہ مختلف گناہوں کے اندر گھرے ہوں گے، مختلف لذتوں کے اندر، مختلف دنیا کے رنگوں کے اندر، اور جب جائیں گے وہ رنگوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ کھو جائیں گے۔ پھر میں وہ انسانوں کو وہاں پہ بھیج کے میں ان تمام انسانوں کو آزماؤں گا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں جا کے وہ کیا کرتا ہے وہاں جا کے، کیا میں نے جو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے وہاں پہ بھیجا ہے، کیا وہ میرے مقصد پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، کیا وہ دنیا کے رنگوں کے اندر کھو جاتا ہے؟ تو یہ رب تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رب تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر سے گناہ کو ختم ہی کر دے، رب تعالیٰ تو ہر چیز پہ
تھا کہ دنیا کتنی بڑی چیز ہے جس کے اندر آپ بہت بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں جس کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں، یا جس کے پاس گاڑیاں آ جاتی ہیں، جس کے پاس زمینیں آ جاتی ہیں، تو وہ یہ چیز فیل کرتا ہے، یا کوئی بڑا تاجر ہے، کوئی بڑا پیسوں والا ہے، تو وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا پیسہ ہے اور میرے پاس اتنی کچھ ہے اور میں رسول آگے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں. تو وہ دنیا کتنی بڑی چیز ہے. وہ دنیا اگر آپ ایک ویڈیو کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ویڈیو اگر میں آپ کو ویڈیو کے اندر نیچے لنک شیئر کر دوں گا کہ وہ ایک ویڈیو لائی گئی جس میں دنیا کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا کو جب زوم آؤٹ کیا گیا پیچھے کی طرف، تو دنیا کے بعد زمین کے بعد چاند آ جاتا ہے، چاند کے بعد اوپر سیارے آ جاتے ہیں، سیارے کے بعد وہ اوپر جیسے زوم آؤٹ ہوتا رہتا ہے تو زمین جو ہے ایک چھوٹا سا ایک نقطہ رہتا جاتا ہے، چھوٹا سا نقطہ رہتے بالآخر وہ ایک ہمارا جو ایک گلیکسی ہے، گلیکسی بھی ہماری جو دنیا کی اراؤنڈ سیارے اور تارے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ گلیکسی جو ہے وہ گلیکسی بھی ایک ٹائم کے اندر آ کے وہ گم ہو جاتی ہے، کہ چھوٹا سا نقطہ سے بھی گم ہو جاتی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ اس چیز کو لگائیں کہ کیا چیز دنیا ہے کہ وہ بالکل گم ہی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہمارا یہاں پہ آنے کا جو دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے، پھر وہ آپ دیکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ جس طرح میں پہلے ٹاپک پہ بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز، ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ڈال رہے. وہ جب ایٹ دی اینڈ آ کے جب ایک ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بھی اچھے انسان ہوتے ہیں، انجینئر بھی اچھے انسان ہیں، یہ سارے اچھے انسان ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں فلو کے دور کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے. لیکن جو مقصد ہے انسان کا، جو پرپز ہے، وہ ہمارے ذہن سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ نکالا جا رہا ہے اور کچھ ہم خود اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ نہ ہم خود اڈاپٹ کر رہے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کی طرف ہم منتقل کر رہے ہیں، بچوں کی ذہن سازی بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سٹارٹنگ کے اندر ہی جو ہماری جو بنیادی چیز ہے، دین اسلام کی بنیادی چیز ہے، اس پہ فوکس کم ہوتا جا رہا ہے. اور جو دنیاوی ہے وہ بچپن سے 3 سال کا بچہ، جیسے 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہے وہیں سے ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہیں سے دنیاوی تعلیم کے لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو مختلف قسم کے کلرز لا کے دی جاتے ہیں، بکس لا کے دی جاتی ہیں، اور ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں
बाप होता है, आगे बच्चा भी उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। बाप की भी यही ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेरी नक्शे कदम पर ही चले, और बच्चा भी जो देखता है फिर वही अडॉप्ट करता है। तो हमें ये पहले तो खुद समझने की कोशिश करनी है, खुद समझना है, और बच्चों तक के लिए ये पैगाम उन तक पहुँचाना है, मुंतकिल करना है, उनकी सेंसदारी करनी है, और स्टार्टिंग के अंदर ही बच्चों को जो अहम मकसद है वो बताना है कि हमारा दुनिया के अंदर अहम मकसद क्या है। बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। ज़रिए मुआश के लिए भी इंसान को करना पड़ता है, और मुल्क कौम की खिदमत के लिए भी इंसान को चलना पड़ता है। और ये भी लाजमन नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के आप मदरसे के अंदर दाखिल हो जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने शोबे के अंदर आप अपनी मुल्क कौम की हर तरीके से जैसे जैसे आप मदद कर सकते हैं वो मदद बिल्कुल आप करें, लेकिन जो मकसद है वो हमारा, वो मकसद को